بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ومن آياته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تمام تعریفیں، بزرگی، بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے مرد کو سکون کے لیے اور سکون حاصل کرنے کے لیے نر جیسی چیز، خاتون جیسی چیز پیدا فرمائی. اس کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود و سلام ہو آخر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے تعلیم دی ہے کہ نکاح کے وقت انسان دینداری کو اختیار کرے. حاضرین، زوجیت یعنی میاں بیوی کا رشتہ بڑا محترم رشتہ ہے. اللہ تعالی نے آدم کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، سب سے پہلے جو ان کی ضرورت اللہ تعالی نے پیدا کیا وہ حوا کو، اور یہ دنیا کا ایک سب سے بڑا اور عظیم اور پہلا رشتہ قرار دیا. چنانچہ یہ رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، دنیا کا سب سے پہلا رشتہ ہے. یہ رشتہ، اگر اس رشتے میں میاں بیوی میں آپس میں محبت ہو، آپس میں ایک دوسرے سے الفت ہو، ایک دوسرے کا ہم خیال ہو اور ایک دوسرے کے لیے قربانی دیں، تو واقعی یہ بہت معنی رکھتا ہے، اور یہ دنیا میں تادم حیات قائم رہتا ہے رشتہ، حتیٰ مرنے کے بعد بھی یہ رشتہ قائم رہتا ہے. اور اگر اس رشتے میں الفت نہ ہو، اختلافات ہو، لڑائی جھگڑا ہو، انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، ایک دوسرے کو نہ سمجھے، گمان کی بیس پر ہو، تو سمجھو سب درہم درہم ہو کر کے رہ جائے گا، سب درہم درہم ہو کے تباہ ہو کے اجڑ کے رہ جائے گا یہ رشتہ. اب یہ رشتہ اگر اس طرح قائم کرنا ہے، الفت و محبت کی بیس پر قائم کرنا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیے ہیں کہ اس رشتے کی بیس، اس رشتے کی بنیاد دینداری پر ہو، اس رشتے کا معیار دینداری پر ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع لجمالها ولحسبها ولدینها ولمالها فاظفر بذات الدین. عورت سے 4 چیزوں کی بیس پر نکاح کیا جاتا ہے، یعنی عموماً 4 چیزیں دیکھتے ہیں، اس کا دین دیکھتے ہیں، اس کا حسب خاندان دیکھتے ہیں، اس کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، اس کا مال دیکھتے ہیں. یہ 3 چیزیں آپ ثانوی حیثیت رکھیے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تو دین کو ترجیح دے، یہ تیرے لیے بہتر ہوگا. تَرِبَتْ يَدَاكَ، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو، مطلب تیرے لیے بہتر یہ ہے کہ سب سے ترجیح اگر دینا ہو تو وہ دین کو دینا ہو. اور اسی طرح سے یہ دینداری کیسے کون نہیں چاہتا کہ وہ سکون سے جنے،
وہ سعادت کی زندگی گزارے، کون نہیں چاہتا آج؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر سعادت کی زندگی چاہیے، سکون کی زندگی چاہیے تو نیک بیوی لے آئیے۔ فرماتے ہیں اربع من السعادہ، 4 چیزیں سعادت میں سے ہیں، اچھی زندگی میں سے ہیں، سکون کی زندگی میں سے ہیں۔ المرأة الصالحہ، پہلی چیز آپ نے بتائی کہ نیک بیوی یہ سعادت کی بات ہے، سکون کی بات ہے یہ۔ والمسکن الواسع، کشادہ گھر۔ والجار الصالح، نیک پڑوسی۔ والمرکب الہنی، اور اسی طریقے سے اچھی سواری۔ یہ 4 چیزیں سعادت کا ذریعہ ہے۔ اس میں پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک بیوی بھی سعادت کا ذریعہ ہے۔ معزز حاضرین، یہ رشتہ یعنی یہ دینداری خاص طور سے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ دینداری کی بیس پر ہو تو یہ نصف الدین ہے، آدھا دین حاصل ہو گیا مرد کے لیے۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم من رزقہ اللہ امرأة صالحہ فقد اعانہ علی شطر دینہ فلیتق اللہ فی الشطر الباقی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو نیک بیوی دے دیا تو اس کے آدھے دین کے لیے مدد فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس کو چاہیے کہ بقیہ آدھے دین کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ تو گویا نیک بیوی جس کو مل گئی، جس کو نصیب ہو گئی، تو اس کو آدھا دین حاصل ہو گیا، آدھے دین میں اللہ رب العزت نے مدد فرما دی، بقیہ آدھے دین کے سلسلے میں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا شروع ہو جائیں۔ اسی طرح نیک جوڑے کی برکت سے، نیک جوڑے کی برکت سے، اگر نیک جوڑا ہو، جوڑا نیک ہو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ، فقیری، تنگی، مسکینی ختم فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے اللہ تعالیٰ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ فرماتے ہیں کہ تم اپنے غلام، نیک غلام، اسی طرح سے لونڈی، نیک لونڈیاں نکاح کروا دو۔ اگر یہ فقیر ہیں، اگر یہ فقیر ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کا فقر و فاقہ دور کر دے گا، ان کو مالدار فرما دے گا اللہ تعالیٰ، غنی فرما دے گا اللہ تعالیٰ، ان سے ان کی زندگی میں برکتیں اللہ رب العزت نازل فرما دے گا۔ تو جو رشتہ نیک جوڑے کی نیک دینداری کی بنیاد پر ہوتا ہے تو سمجھ جائیے اس رشتے میں اللہ تعالیٰ کی برکتیں، اللہ تعالیٰ کا خیر اس رشتے میں نازل ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ نیک جوڑا ایک انعام ہے، اس انعام کو دعا کے ذریعے حاصل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دعا سکھائے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہماری بیویاں، ہمارے جوڑے، ہمارے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ کیسے بھی، کیسے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی؟ تبھی بنے گی جب وہ نیک جوڑا ہو، دینداری کے بیس پر ہو۔ اگر دینداری کو اسے ہم تلاش بلکہ طلب کرنا چاہیے اللہ رب العزت سے، اور جو نکاح میں دینداری کو بیس نہیں رکھے گا، دینداری کو بیس نہیں رکھے گا بلکہ بقیہ 3 ثانوی چیزوں کو بیس رکھے گا، یا تو مال کو بیس رکھے گا، یا تو خوبصورتی کو بیس رکھے گا۔ اگر مال کو بیس رکھے گا تو آج آپ واقعات سن رہے ہیں، آج آپ واقعات دیکھ رہے ہیں کہ مال کی بیس پر، جہیز کی بیس پر نکاح کرنے والے، جہیزوں پہ جہیز طلب کرنے والے آج خودکشی کر چکے ہیں، کئیوں نے خودکشی کر چکا ہے، کئیوں نے اپنے آپ کو جو ہے پھانسی پر لگا کے مار ڈالا ہے، کئیوں نے سمندر میں ڈوب کر کے مر گئے ہیں، اور کئی جو ہے اپنے آپ پر تیل ڈال کر کے جل کے راکھ ہو گئے ہیں، اور کئیوں نے اپنی گردنوں کو ریل کی پٹریوں پر سلا دیا ہے اور اجاڑ کر دیا ہے۔ اگر خوبصورتی کی بیس پر یہ نکاح کریں گے، صرف اور صرف دین کو پیچھے کر کے، صرف اور صرف خوبصورتی کی بیس پر یہ نکاح کریں گے تو یہ خوبصورتی کچھ لمحات کے لیے رہے گی، کچھ وقفے کے لیے رہے گی۔ بس انسان جب تک اپنی ضرورت پوری کرے تب تک ہی اس خوبصورتی کا رتبہ رہے گا، اس خوبصورتی کی ویلیو رہے گی۔ جیسے ہی وہ کچھ دنوں کے لیے، کچھ سالوں کے لیے پھر اسی چہرے کو دیکھتے رہے گا تو یہ چیز بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے اگر دینداری کی بیس پر رہے گی، نیکی کے اخلاق کی بیس پر رہے گی تو یہ چیز ہمیشہ اور ہما وقت، حتیٰ کہ انسان کی موت کے بعد بھی اللہ رب العزت کل قیامت کے دن جنت میں اس جوڑے کو برقرار رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ حاضرین، اگر ہم دینداری کی بیس پر لڑکی کو اختیار کریں گے
تو دیندار لڑکی کا رول لڑکے کی زندگی میں بہت زیادہ ہوتا ہے. ایسے کچھ واقعات، ایسے کچھ چیزیں میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. پہلی چیز، فرعون کون نہیں جانتا؟ اپنے آپ کو خدا کہنے والا، جیسے ہی اس کو جادوگروں نے خبر دی کہ بنو اسرائیل سے ایک بچہ پیدا ہوئے گا، وہ تیری موت کا سبب بنے گا، تو اس نے اپنی خدائی کو بچانے کی خاطر بنو اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کو قتل کر دیا جاتا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے پیٹ سے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور وہی کا اشارہ دیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. فرماتے ہیں موسیٰ، یہ اپنی رضاعت کے بعد اگر تجھے ڈر ہے تو اپنے بچے کو ایک صندوق میں ڈال اور سمندر میں بہا دے. ایک اشارہ دے دیا اللہ تعالیٰ، اور ایسا ہی کیا موسیٰ. تو یہ صندوق بہتا بہتا سمندر درباریوں کو ملا فرعون کے پاس لایا گیا تو علل فور آسیہ علیہ السلام آئی. دیکھیں نیک بیوی کا رول کیا ہے. کیا فرمایا؟ آ کر کے فرعون کو روک لیا، فرمایا قرۃ عین لی ولک، یہ بچہ میرے اور تیرے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے گا. قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ، قتل مت کر، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، قریب ہے کہ یہ ہمارے لیے مفید ہو جائے یا پھر جو ہے ہم اس کو بچہ بنا لے، اولاد بنا لے. تو دیکھیں نیک بیوی کا کردار کیا ہوا، کتنا اثر کیا شوہر کے ذہن پر کہ فرعون مان لیا. اور موسیٰ علیہ السلام اسی گھر میں پلے موسیٰ علیہ السلام. اللہ اکبر. اور وہی جو ہے فرعون کی موت کا سبب بنے. فرعون غرق جو ہوا، موسیٰ علیہ السلام سبب بنے فرعون کے غرق ہونے کا، سمندر میں ڈوبنے کا، مرنے کا. اللہ اکبر. تو یہ جو ہے نیک بیوی، آدمی کتنا بھی بڑا شہنشاہ، آدمی کتنا بھی بڑا بادشاہ ہو، کتنا بھی بڑا امیر ہو، کتنا بھی بڑا ظالم ہو، فرعون سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے بھائی؟ مگر اس کو اپنی بیوی کے سامنے بے بس ہونا پڑے گا. اگر اس کی بیوی نیک رہی تو اس کا رول بہترین ہو جائے گا، اس کی زندگی بدل جائے گی. اسی طرح سے آپ ایک اور واقعہ جانتے ہوں گے. حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فتح مکہ کا وقت ہے. فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیا حکیم. ان کے شوہر اکرمہ بن ابی جہل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو قتل کا حکم دے دیا جو زیادہ مضر رہے، جو زیادہ نقصان دہ رہے اسلام کے لیے. اس میں سے اکرمہ بن جہل کو، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ، ان کو بھی قتل کا حکم دے دیا. تو یہ اکرمہ مکہ چھوڑ کر کے بھاگ گئے، مکہ چھوڑ کر کے بھاگ گئے. پھر حکیم اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کے اکرمہ بن ابی جہل کے لیے امان طلب کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ کے لیے امان دے دی. ہوا کیا؟ وہ پھر اکرمہ کو ڈھونڈتے ہوئے گئی، اکرمہ کو پا لیا. اکرمہ سے کہا، یا ابن عم امان معی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تسلم وتقبل امان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانا زوجتك الا ان قضعت العصمت بینی وبینک. فرمایا اے میرے چچا کے لڑکے، یہ عموماً عرب میں اسی طرح کہا جاتا تھا، اے میرے چچا کے لڑکے، دیکھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں تیرے لیے امان لائی ہوں. اگر تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امان چاہیے تو میں تجھ سے شادی کر لوں گی، تو اسلام قبول کر لے، ورنہ تیرا میرا رشتہ یہیں پر ختم ہو جائے گا. اکرمہ بن ابی جہل کتنا مضر رہے، کتنا نقصان رہے. اکرمہ کے کانوں میں کتنے مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں گئی ہوگی، صحابہ کی دعوت نہیں گئی ہوگی، اسلام قبول کرنے کے لیے کتنا نہیں ابھارا گیا. مگر یہاں پر نیک بیوی حکیم کا رول دیکھیے کہ بیوی کا رول کیسے ہوتا ہے شوہر کی زندگی میں، کہ فوری طور پر کہا کہ اگر تو اسلام قبول کرے گا تو میری زوجیت تجھے نصیب ہوگی، اگر اسلام قبول نہیں کرے گا تو یہاں پر تیرا میرا رشتہ ختم. فوری طور پر اکرمہ بن ابو جہل اسلام قبول کر لیا. اللہ اکبر. چلیے ایسے عہد نبوی میں ایک اور واقعہ ہے. سلیم رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان تھی، ان کے شوہر مالک بن نضر وفات پا گئے. اس کے بعد ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے،
نکاح کی خواہش ظاہر کی ام سلیم سے، بڑی نیک تھی، بڑی پیاری خاتون تھی۔ فوری طور پر ام سلیم کے جملے آج کے خواتین کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ام سلیم کے جملے آج کے خواتین کو یاد رکھنا چاہیے۔ کیا فرماتی ہیں؟ جیسے ہی رشتہ آیا، انہو لا ينبغی لی ان اتزوج مشرکا اما تعلم یا ابا طلحہ ان آلہتکم، فرماتی ہیں کہ میرے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ میں کسی مشرک سے نکاح کروں، میں کسی مشرک سے نکاح کروں، میرے لیے مناسب ہی نہیں ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے معبودوں کو جو تراشتا ہے ایک نجار ہے، ایک نجار، ایک کارپینٹر تراشتا ہے، تراشنے والا تراشتا ہے۔ اگر تمہارے معبودوں کو تراش کر کے سمندر میں بہا دیا جائے، پھینک دیا جائے، جلا دیا جائے، تو کچھ بھی تمہارا معبود نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ اکبر۔ سنن نسائی کی روایت ہے، یہ بھی بڑے پیارے جملے ہیں۔ فرماتی ہیں واللہ ما مثلک یا ابا طلحہ یرب، اے ابو طلحہ تیرے جیسا اچھا انسان جو اس نکاح کو کینسل کر دے، تیرے جیسا اچھا انسان کوئی اور نہیں ہے۔ مگر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ کافر، مگر مسئلہ یہ ہے کہ تو کافر ہے، وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ، اور میں ایک مسلمان خاتون ہوں۔ تو کافر ہے، میں ایک مسلمان، تیرے اخلاق صحیح ہے، تیرا کردار صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اسلام درمیان میں دخل اندازی دے رہا ہے، تو کافر ہے اور میں جو ہے مسلمان ہوں۔ وَلَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ وَإِن تَسْلَمْ فَذَاكَ مَهْرِي وَمَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، فرماتی ہیں اگر تو اسلام قبول کر لے، میرے لیے مانے ہے کہ میں تجھ سے نکاح کروں، اگر تو اسلام قبول کر لے تو میرے لیے یہی مہر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میں تجھ سے کچھ اور چیز طلب نہیں کروں گی، بس تو اسلام قبول کر لے، یہی میرا مہر ہے، میں تجھ سے اور کوئی چیز طلب نہیں کرتی۔ تو فوری طور پر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں میرے بھائی، آج کا معاشرہ دیکھیے، ہماری بچیاں، مسلمان بچیاں کافروں کے پاس گھس رہی ہیں، اپنا دین چھوڑ رہی ہیں کافروں کے لیے، اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے کافروں کے ساتھ دوڑ رہی ہیں، کافروں کے ساتھ کورٹ میرج کر رہی ہیں۔ دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، عام ہوتے جا رہا ہے، عام ہوتے جا رہا ہے، مگر یہاں پر ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفر کی بیس پر نکاح کو منع کر دیا۔ اگر اسلام کی شرط لگا دی، اسلام کی شرط لگا دی تو یہاں پر کافر کو جھکنا پڑا، کافر جو ہے اسلام قبول کیے تو جو ہے نکاح ہوا۔ تو میرے بھائیوں، نیک بیوی اگر ہو، دینداری کی اگر بیس پر، اللہ اکبر، کیا ہے مہر یہاں پر؟ اسلام کا قبول کرنا مہر ہے یہاں پر، اسلام کا قبول کرنا مہر ہے یہاں پر۔ دینداری کی بیس پر اگر نکاح ہو تو یہ نکاح، اس نکاح میں، اس زوجیت میں، اس رشتے میں الفتیں آتی ہیں، محبتیں آتی ہیں، پیار بڑھتا ہے، سکون کی زندگی ہوتی ہے، اطمینان کی زندگی ہوتی ہے۔ زندگی میں کچھ معاملات ایسے آتے ہیں بسا اوقات کہ انسان بے بس ہو جاتا ہے، لڑکھڑا جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا کرے۔ زندگی میں ایسے معاملات آتے ہیں کہ اس کو فیصلہ کرنے کے معاملے میں سمجھ میں نہیں آتا، لڑکھڑا جاتا ہے انسان۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی آئی جبریل کے ذریعے سے، سمجھ میں نہیں آیا، لڑکھڑا گئے، آئے زمیلونی زمیلونی، مجھ پر چادر اڑاؤ، چادر اڑاؤ، گھبرا گئے، حیران ہو گئے، پریشان، پسینہ پسینہ ہو گئے۔ کیا رول تھا وہ نیک بیوی کا؟ سکون دلاتی ہیں، تسلی دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ تم کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، تمہیں کبھی برباد نہیں کرے گا، تمہارے اندر اچھائیاں ہیں، خوبیاں ہیں، تم مدد کرتے ہو، بے سہاروں کا سہارا بنتے ہو، ضیافت کرتے ہو، تم ہر اعتبار سے تم اچھے انسان ہو۔ دیکھیں تسلی ملی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے؟ نیک بیوی تھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نیک بیوی تھی، تسلی ملی۔ تو اگر رشتہ نیک بیوی دینداری کے بیس پر ہو تو ایسے موڑ پر بیوی کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے، بیوی کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی غیر دیندار ہو، دیندار نہ ہو، دینداری اس کے اندر نہ ہو،
تباہ ہو جائے گی زندگی، برباد ہو جائے گی زندگی، جو مال کے بیس پر ہوتی ہیں، جو حسب و نسب کے بیس پر ہوتے ہیں، اور جو خوبصورتی کے بیس پر ہوتے ہیں، وہ کچھ ہی دن چلتے ہیں، زیادہ دن نہیں ہوتے، یا پھر ان کی زندگی میں چین و سکون ختم ہو جاتا ہے، ان کی زندگیوں میں سعادتیں ختم ہو جاتی ہیں، ٹینشنیں لے کر کے زندگیاں گزارتے ہیں۔ معزز حاضرین، سن 9 ہجری میں ایک واقعہ پیش آیا، سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ آخر میں، کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ 7 ہجری کے شروعات میں ہوا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ وہ عمرہ کر رہے ہیں، فوری طور پر صحابہ کو لے کر کے نکل گئے عمرے کی غرض سے۔ مشرکین کو معلوم ہوا، طے کر لیا کہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کو روکنا ہے، کسی بھی طرح سے مسلمانوں کو روکنا ہے، لہذا انہوں نے پلان کیا، آ کر کے صلح ہو گئی آپس میں۔ کیا صلح ہوئی؟ صلح حدیبیہ کے مقام پر آپس میں طے ہوا کہ تم اگلے سال عمرہ کرو گے۔ بہرحال کئی لمبی تفصیل ہے، اس میں جو پہلی بات یہ ہے، تم اس سال عمرہ نہیں کرو گے، اگلے سال کرو گے۔ بہرحال وہیں پر اسٹاپ ہونا پڑا مسلمانوں کو، اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اب اس فیصلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو راضی ہو گئے، صحابہ کو اطمینان نہیں تھا اس فیصلے سے۔ ارے تلواریں اٹھائیں، لڑیں ان سے، ختم کرے، ایسے یہ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ صحابہ کا مسئلہ یہ تھا۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہیں پر اسٹاپ ہونا، واپس ہونا پڑا، ساتھ میں اپنے جانور لے کر کے آئے تھے، ذبیحہ لے کر کے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کہا کہ اپنے ذبیحہ کو، یعنی اپنے جانوروں کو ذبح کر دیں اور اپنے بال منڈوا لیں یا قصر کر لیں۔ 3 مرتبہ کہا، کوئی جواب نہیں، کوئی عمل نہیں صحابہ کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ کوئی بھی پریکٹیکلی طور پر کر ہی نہیں رہے۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا۔ اب آئے اندر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نیک خاتون، امہات المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ذکر کیا کہ دیکھو معاملہ ایسا ہے کہ 3 دفعے میں کہنے کے بعد کوئی بھی عمل کے لیے آگے نہیں بڑھے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود پریکٹیکلی طور پر کر دیجئے، انشاءاللہ سب کے سب آپ کے تابع ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، اپنے جانوروں کو ذبح کیا اور آپ نے سر منڈوایا۔ فوری طور پر پورے صحابہ اپنے جانوروں کو ذبح کرنا شروع کر دیے اور ایک دوسرے کا سر منڈوانا اور سر قصر کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر! یہ کہاں بھائی؟ یہ رول اندر، گھر کے اندر، خیمے کے اندر، 4 دیواری کے اندر آپ کو ایسے ٹرین کیا جا رہا ہے، آپ کو جو ہے ایسے قیمتی مشورے دیے جا رہے ہیں۔ یہ کس بیس پر؟ یہ دیندار اگر خاتون ہو تو آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی، ایسے مشورے ملیں گے، آپ کی ذہن سازی ایسے ہوگی کہ باہر اس کا زبردست رول ہوئے گا، زبردست کردار ہوئے گا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، جانتے تھے بچپن سے بڑے ہونے تک اسی گھر میں پلے، 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، 3 دن تک چولہا نہیں چلتا تھا، فقر و فاقہ تھا، تنگیاں تھی، کوئی مال نہیں تھا یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کے باوجود بھی فاطمہ کے لیے آگے بڑھے۔ کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں؟ نیک خاتون فاطمہ بنت محمد، ایک مثالی خاتون۔ اللہ اکبر! صرف اس دینداری کی بیس پر ہمارے سلف صالحین، ہمارے صحابہ، ہمارے سلف صالحین دین کی بنیاد پر، دین کے بیس پر جو ہے رشتوں کا انتخاب کرتے تھے، اخلاق کی بیس پر جو ہے رشتوں کا انتخاب کرتے تھے، اختیار کرتے تھے، نہ کہ مال کے بیس پر، نہ کہ خوبصورتی کی بیس پر، نہ کہ خاندان کے بیس پر۔ آپ دیکھیں عبد الملک بن مروان مشہور بادشاہ ہیں، سعید بن المسیب رحمت اللہ علیہ، زبردست وقت کے عالم دین، محدث، جن کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے کوسوں دور سے ان کے پاس آتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے۔ ان کی بیٹی تھی بہترین، خوبصورت، دیندار، عالمہ، سعید بن مسیب جیسا علم رکھنے والی بچی تھی، اور اس بچی کو بادشاہ کا بیٹا سلیمان بن عبد الملک کا رشتہ آیا ہوا تھا، رشتہ گھر میں پڑا ہوا ہے۔ کہاں سے؟ وقت کے بادشاہ کے بیٹا شہزادے کا رشتہ جو ہے سعید بن المسیب کے گھر پر آ کے پڑا ہوا ہے کہ آپ کی بیٹی سے ہمارے شہزادے کا نکاح کروا دیں گے۔ ایک مرتبہ آپ کے ایک شاگرد آئے درس میں، کئی دنوں تک آپ سینٹ تھے،
اور بڑے بے بس تھے, بڑی مشکل میں نظر آ رہے تھے. درس ہو گیا, درس کے بعد کہا کیا بھائی اتنے دن تک غائب تھے, درس میں حاضر ہی نہیں تھے؟ کہا کہ بیوی کی وفات ہو گئی, بیوی کی وفات ہو گئی, لہذا کچھ دن اس مصروفیات میں لگ گیا تھا, اب آ گیا ہوں. کہا نکاح کرو گے؟ اللہ, کہا نکاح کرو گے؟ نیک شاگرد بیٹھا ہے یہاں پر. پوچھا مجھ سے کون نکاح کرے گا؟ ایک تو اڈھیر, کچھ عمر میری زیادہ ہو گئی ہے اور میرے پاس کچھ مال نہیں ہے, صرف کچھ درہم ہے میرے پاس. کہا میں تمہیں میری بیٹی کے ساتھ نکاح کروانا چاہتا ہوں. اللہ, نکاح کروا دیا, نکاح کروا دیا, نکاح ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. سوچتے ہوں گے کہ خوبصورت نہیں تھی, شاید کروا دیے استاد پکڑ کر کے. نہیں, بہت خوبصورت تھی, بہت جمیل تھی اور بہت دیندار تھی, بہت علم تھا. جیسے ہی دوسرے دن نکاح کے بعد یہ اپنے سعید بن مسیب کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے نکل رہے تھے. کہاں جا رہے؟ کہا کہ علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اور یہیں بیٹھو, میں خود دیتی ہوں علم تم کو. دیکھیں, صرف دینداری کی بیس پر, ان کے اخلاق, ان کی دینداری دیکھ کر کے شہزادے کو کچھ جواب نہیں ملا. یہاں پر ایک نارمل غریب, صرف اس کے اندر علم کی حرص, اس کی دینداری, اس کو دیکھ کر کے سعید بن مسیب نے نکاح کروا دیا. تو حاضرین, یہ جو نکاح ہوتا ہے اس کا معیار دینداری پر ہونا ہے, سب سے مقدم اس چیز کو رکھنا ہے. مگر آج ہم جو ہے یہ جو ثانوی چیزیں ہیں, ثانوی چیزیں ہیں, ان چیزوں کی طرف توجہ دے دیے ہیں. ہمارا معاملہ دیگر چیزیں, یا تو مال, یا تو خوبصورتی, یا تو حسب و نسب. کتنی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں, کتنے رشتوں میں آج خلل آ رہا ہے. آج جہیز کی بیس پر کیا تباہ کاریاں ہو رہی ہیں, خودکشیاں ہو رہی ہیں, خودکشی کر رہے ہیں لوگ. جہیز کی بیس پر, مال کی بیس پر نکاح کیا تھا کہ فلاں کی ایک بیٹی ہے, ان کے پاس سے یہ طلب کر دیا جائے گا, اگر ان سے نکاح ہو جائے گا تو یہ معاملہ ہو جائے گا, معاملہ ہمارا لڑکا جو ہے ایک اچھا اوپینین مل جائے گا, اس کا ایک مقام بن جائے گا مال کی بیس پر. نہیں میرے بھائیوں, دین کی بیس پر ہونا چاہیے, دین کی بیس پر ہونا چاہیے. آج اس نکاح کے نام پر, آج اس نکاح کے نام پر کتنے تکلفات ہو رہے ہیں, کتنے تکلفات ہو رہے ہیں. شادیوں میں مفاخرہ, فخر کی بیس پر نکاح ہوتا ہے. جیسے ہی شادی خانے میں داخل ہو جائے آپ, شروع میں ہی جہیز کا سامان تیار ہے, کار دے رہے ہیں ہم لڑکے کو, ہم لڑکے کو گاڑی دے رہے ہیں, شکرانے میں ہم نے یہ دیا, اس کو نکاح میں ہم نے یہ دیا, ولیمے میں ہم نے اس کو یہ دیا, یہ جہیز دے رہے ہیں, یہ فریج دے رہے ہیں, واشنگ مشین دے رہے ہیں. یہ لیسٹ بن کر کے آتی ہے. اور دعوتیں ایک سے ایک شادی محل خریدا جاتا ہے اور ایک سے ایک انتظامات کیے جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ تاکہ ہماری ناک نہ کٹ جائے, ہمارا سر نیچے نہ جھک جائے, تاکہ ہماری بھی مہمان نوازی دیکھے. قرض لے کر کے ایک دن کے لیے اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے وہ باپ, پھر جو ہے زندگی بھر قرضہ پھیڑتے بوڑھا ہو جاتا ہے. قرضہ پھیڑتے بوڑھا ہو جاتا ہے, اور درمیان میں اور کچھ طلبیں آ گئی, خوشی کر لے گا, اور کیا ہے حل اس کے پاس. میرے بھائیوں, میرے نوجوانوں, اللہ کے لیے دیکھو, آج بہت پیسہ ضائع کر رہے ہیں نکاح کے نام پر, شادیوں کے نام پر بہت پیسہ برباد کر رہے ہیں. آج ایک شادی کرنی ہے تو 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ روپیہ آج خرچ کر رہے ہیں. اللہ کے لیے وہ 1 لاکھ روپیہ کسی غریب بچے کی تعلیم دے دو, تعلیم دے دو. آپ کے مرنے کے بعد بھی یہ تعلیم آپ کو کام آئے گی, آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. علم کے لیے خرچ کیجیے اللہ کے لیے. یہ شادیوں میں جو پیسہ اسراف کر رہے ہیں, یہی پیسہ علم کے لیے لگائیے, علم کے لیے لگائیے, اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے لگائیے, ان کے مقام کے لیے لگائیے, ان کی تربیت کے لیے لگائیے. صرف پہننے اوننے کھانے پینے سے نہیں ہے, کھلانا پلانا یہ تو جانور بھی کر لے گا, ورنہ پھر ہم میں اور جانور میں فرق کیا رہے گا. تربیت کیجیے, تربیت کے لیے تربیت والی بیوی کو تلاش کیجیے, دین کی بیس پر نکاح کیجیے. وَإِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. اگر ایسا نہیں ہوگا تو اس سرزمین پر فتنے ہو جائیں گے. اللہ کے لیے اللہ سے ڈرو, اللہ کے لیے اللہ سے ڈرو. نکاحوں میں اسراف مت کرو, فضول خرچی مت کرو نکاحوں میں. اپنا پیسہ صحیح جگہوں پر خرچ کرو, اپنا پیسہ صحیح جگہوں پر خرچ کرو. آج تعلیمی میدان میں, علم کے میدان میں یہ امت بہت پیچھے ہو گئی ہے, بہت پیچھے ہو گئی ہے. مگر اسی امت کی شادی ایک سے ایک ہائی فائی ہوتی ہے, ایک سے ایک ہائی فائی شادیاں ہوتی ہیں. لاکھوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے, ایک دن کے شادی محل کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے. تو لہذا اس کی فکر کریں,
اپنے گھروں سے اس چیز کو شروعات کریں کہ اگر نکاح ہو، نکاح کا معیار ہو تو دینداری کی بیس پر ہو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو توفیق دے کہ وہ اپنے مال کو صحیح جگہ پر خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو توفیق دے کہ دینداری کی بیس پر وہ نکاح کریں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔